آپ نے نوجوانی میں تیر اندازی سیکھی، جوان ہوئے تو فن سپاگیری میں مہارت حاصل کی، اور جنگ فجار ہوئی تو چچاؤں کے ساتھ آپ بھی اس میں شریک رہے۔ یہ جنگ قریش اور حوازن کے درمیان ہوئی تھی، اور تاریخی جنگ تھی، بڑی ہی خوفناک اور تباہ کن۔ شریک ہونے کو تو آپ بھی اس میں شریک ہوئے، پر کسی پر تیر نہیں چلائے، بس چچاؤں کو تیر اٹھا اٹھا کر دیتے اور دشمن کی طرف سے جو تیر آتے انہیں روکتے۔ اس جنگ میں گھرانے کے گھرانے تباہ ہو گئے۔ اس سے کچھ لوگوں کو بہت دکھ ہوا، انہوں نے صلح کی آواز اٹھائی۔ بالآخر دونوں فریقوں میں معاہدہ ہو گیا۔ یہی معاہدہ حلف الفضول کے نام سے مشہور ہوا۔ اس معاہدے میں آپ بھی شریک تھے۔ عمر مبارک اس وقت 20 سال تھی۔ جنگ سے فرصت ملی تو اہل مکہ پھر اپنی پرانی حالت پر آ گئے۔ اب پھر وہی لاو لعب تھا، وہی سرمستیاں تھیں، ہر طرف رنگ ریلیاں منائی جانے لگی، آوارگی و بے حیائی کا بازار گرم ہو گیا، جوئے اور شراب کی محفلیں آباد ہو گئیں، اور لوگ دادے عیش دینے لگے۔ اور آپ بھیڑ بکریاں لے کر پہلے کی طرح میدانوں میں نکل جاتے، وہاں کھلی فضا ہوتی، روح پرور سما ہوتا، آنکھیں بکریوں کی دیکھ بھال کرتی اور روح کائنات کی وسعتوں میں پرواز کرتی۔ یہ تھی آپ کی زندگی، یہی آپ کے شب و روز تھے، یہی آپ کے مشاغل اور دلچسپیاں تھیں، اسی میں آپ کے لیے سکون اور راحت کا سامان تھا۔ تنہا رہنا اور نظام کائنات کا مطالعہ کرنا، ہنگاموں سے دور رہنا اور عالم کے حسن انتظام پر غور کرنا۔ آپ کو بس بکریاں چرانے سے مطلب رہتا، صحرا کی فضا میں مزہ آتا، تنہائی اور یکسوئی میں آپ کے ذہن و فکر کی نشو نما ہوتی، قلب و روح پر معرفت کا فیضان ہوتا، کائنات کے اسرار منکشف ہوتے۔ اور ابو طالب، وہ روزی روزگار کی فکر کرتے، معاشی دوڑ دھوپ میں لگے رہتے کہ ان کا اور بھتیجے کا پیٹ پل سکے اور آسانی سے اولاد کا گزارا ہو سکے، جو اللہ کے فضل سے کچھ کم تعداد میں نہ تھی۔ شام کا دوسرا سفر۔ ایک دن ابو طالب آپ کے پاس آئے، کہنے لگے، بھتیجے، تم جانتے ہو اپنی مالی حالت کیا ہے؟ ہماری پریشانیاں بہت بڑھ گئی ہیں۔ ختیجہ دوسروں سے اپنا مال دے کر تجارت کراتی ہیں، کہو تو تمہارے لیے بات کروں۔ اس وقت آپ کی عمر 23 یا 24 سال تھی۔ آپ نے اسی سعادت مندی کا مظاہرہ کیا جس کی انہیں امید تھی۔ چچا، آپ جو فرمائیں، سر آنکھوں پر۔ ختیجہ بہت اونچے گھرانے کی خاتون تھی۔ ان کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں قصی تک پہنچ کر آپ سے جا ملتا ہے۔ یہ بنو مخزوم کے 2 رئیسوں سے یکے بعد دیگرے بہائی گئی تھیں۔ وہ دونوں بہت کافی دولت چھوڑ چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر قریش کے بہت سے رئیسوں نے شادی کا پیغام بھیجا، لیکن ہر ایک کو ٹھکرا دیا، کسی کو قبول نہیں کیا۔ وہ تنہا رہتی، اپنا سرمایہ کاروبار میں لگاتی، کاروبار میں کافی برکت ہوتی اور نہایت خوشحالی کی زندگی بسر کرتی۔ ابو طالب پہنچے تو تجارت کے لیے وہ کسی مناسب آدمی کی تلاش میں ہی تھی۔ ابو طالب نے کہا، ختیجہ، محمد سے تجارت کرانا پسند کرو گی؟ خدیجہ نے جواب دیا، آپ کسی غیر کے لیے کہتے جب بھی مجھے انکار نہ ہوتا۔ محمد تو اپنے آدمی ہیں، وہ بھی امین۔ ابو طالب خوش خوش آپ کے پاس آئے اور بولے، محمد لو، اللہ نے روزگار کا انتظام کر دیا۔ شام جانے کے لیے قافلہ تیار ہو گیا، اس میں آپ بھی تھے، آپ کے ساتھ ختیجہ کا غلام میسرہ بھی تھا۔ آپ کے سبھی چچا آپ کو رخصت کرنے آئے۔ ابو طالب آگے آگے تھے۔ ان لوگوں نے رخصت ہوتے وقت بڑے پیار سے کہا، خدا یہ سفر مبارک کرے، تجارت میں خوب برکت دے اور خیریت سے واپس لائے۔ میسرہ کو بھی وصیت کی، دیکھو میسرہ، محمد کا خیال رکھنا، کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہونے دینا۔ قافلہ روانہ ہو گیا۔ راستے میں وہ ساری چیزیں پھر سامنے آتی رہیں جو آپ پہلے سفر میں دیکھ چکے تھے۔ چلتے چلتے قافلہ شام پہنچ گیا اور پھر اسی شہر بصرہ میں ٹھہرا۔ قافلے میں جتنے لوگ تھے سب کی ہمدردیاں اور خیر خواہیاں آپ کو حاصل تھیں۔ آپ بھی ان کے لیے ایک بہترین رفیق سفر اور سراپا خیر و برکت تھے۔ رہا ختیجہ کا غلام میسرہ تو نہ پوچھیے کہ اس کا کیا حال تھا۔ ایسا لگتا جیسے وہ آپ ہی کا غلام ہو، بے حد محبت کرتا، ہر وقت خیال رکھتا، آپ کی کسی بات کو نہ ٹالتا۔ جو کچھ سامان ساتھ تھا اس کی آپ نے بڑی کامیابی سے تجارت کی، ایک ہوشیار، تجربے کار اور خوش تدبیر انسان کی طرح۔ پھر کسی کے ہاتھ کچھ بیچا تو بڑی خوش اخلاقی سے، کسی سے کوئی معاملہ کیا تو بڑی ایمانداری سے، کسی سے کچھ تبادلہ کیا تو بڑی دیانتداری سے۔ واپس ہوئے
تو خدیجہ نے جو جو فرمائشیں کی تھی اور جو جو سامان منگوائے تھے وہ سب ساتھ لائے۔ کیا کاروبار کی ان مشغولیتوں میں آپ کے معاملات چھوٹ گئے؟ نہیں، آپ اسی طرح تنہائیوں میں بیٹھ کر غور و فکر کرتے ہیں۔ لوگوں کے حالات جدا جدا تھے، ان کے مذاہب مختلف تھے، ان کے عقائد ایک دوسرے سے الگ تھے۔ آپ ہر ایک کو عقل کی ترازو میں تولتے، ان میں کون صحیح ہے، کس حد تک صحیح ہے، گھنٹوں بیٹھے اسی غور و فکر میں ڈوبے رہتے۔ جہاں قافلے کا پڑاؤ تھا اس سے قریب ہی ایک بہت بھاری درخت تھا۔ ایک روز عادت کے مطابق آپ اسی کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ میسرہ ادھر ادھر کچھ کام میں مصروف تھا۔ پاس ہی ایک گرجا گھر تھا، اس میں سے ایک راہب نکلا اور میسرہ کے پاس آیا۔ یہ تھا نستور راہب۔ میسرہ یہاں تجارت کے لیے ہر سال آتا تھا، اس لیے نستور اس سے واقف تھا۔ بولا، میسرہ تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، قریش کا ایک جوان جس کا خاندان خانہ کعبہ کا کلید بردار ہے۔ راہب نے پوچھا، تم نے ان میں کیا کیا باتیں دیکھی؟ میسرہ نے جواب دیا، سچائی اور ایمانداری، پاکیزگی اور ستھرائی، نرم مزاجی اور خوش اخلاقی، افکار و خیالات کے سمندر میں اسی طرح غرق رہنا، نگاہ تصور سے کائنات کا مطالعہ کرنا۔ نستور نے بڑی بےتابی سے پوچھا، اچھا ان کی آنکھیں کیسی ہیں؟ میسرہ پر کچھ گھبراہٹ سی طاری ہوئی۔ بولا، آنکھیں سیاہ اور چوڑی ہیں، سفید حصے میں ہلکے سرخ ڈورے ہیں، پلکیں سیاہ اور باریک ہیں، کچھ بڑی بڑی بھی ہیں جو آنکھوں کا حسن دوبالا کرتی ہیں۔ نستور جو اب آپ کے پاس آنے کے لیے پر توڑ رہا تھا، بولا، میسرہ یہ جوان جو اس درخت کے نیچے ٹھہرا ہے اور اس میں یہ خوبیاں ہیں، وہ آخری نبی ہی ہو سکتا ہے۔ پھر وہ آپ کے پاس آیا، اس کی قوم میں جو جو مذہب رائج تھے ان کے بارے میں سوالات کرنے لگا۔ وہ چاہتا تھا اس سلسلے میں آپ کے خیالات معلوم ہوں اور اندازہ ہو، آپ کے دل میں ان مذاہب کا کیا مقام اور کتنا احترام ہے۔ آپ نے ان سب کی تردید کی اور ان سے بیزاری ظاہر کی۔ خود اس کا مذہب عیسائی تھا، اس نے اس کے بارے میں سوال کیا، اس میں جو اچھائیاں یا خرابیاں تھیں سب آپ نے اس پر واضح کر دی۔ بی بی خدیجہ سے عقد۔ قافلہ کچھ دنوں بعد مکے واپس ہوا۔ مکے سے چند میلوں کے فاصلے پر ایک مقام تھا جو اس وقت مرز زہران کے نام سے معروف تھا۔ آج وہ وادی فاطمہ کے نام سے معروف ہے۔ مرز زہران آ گیا تو میسرہ نے کہا، محمد اونٹنی کی رفتار تیز کرو، لپک کر خدیجہ کے پاس جاؤ، انہیں کامیابی کی خوشخبری سناؤ۔ آپ نے اونٹنی کی رفتار تیز کر دی۔ دوپہر ہوتے ہوتے مکے پہنچ گئے۔ خدیجہ اس وقت بالا خانے میں تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے مزے لے رہی تھی۔ اچانک کیا دیکھتی ہیں کہ ایک اونٹنی پر کوئی سوار ہے اور اونٹنی ریگزار کی تپتی ہوئی ریت پر محو رفتار ہے، بالکل ہوا کا مقابلہ کر رہی ہے۔ خدیجہ نے سوار پر نظریں گاڑ دیں کہ پہچانے کون ہیں۔ وہ سوار کچھ اور قریب ہوا، کچھ اور قریب ہوا، دیکھا تو محمد ہیں، ان کے گھر کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ دروازے پر پہنچے تو خدیجہ آپ کے استقبال کے لیے وہاں پہلے سے موجود تھی۔ وہ آپ سے بہت محبت سے ملی، خیریت سے واپس آنے پر مبارکباد دی۔ پھر آپ نے بڑے اچھے اور دلکش انداز میں سفر کا پورا حال سنایا، کاروبار کی پوری رویداد بیان کی، کیا بیچا، کیا خریدا، کتنا نفع اٹھایا۔ خدیجہ پورے شوق اور دلچسپی سے ساری داستان سنتی رہی اور دل ہی دل میں اش اش کرتی رہی۔ آپ کی باتوں سے انہیں بڑی خوشی ہو رہی تھی، آپ کی خوش کلامی ان کے دل کو لبھا رہی تھی اور آپ کی ایمانداری اور سچائی ان کے من کو موہ رہی تھی۔ پھر اس بار تجارت میں بے انتہا برکت ہوئی، اتنی کہ اور کبھی نہ ہوئی تھی۔ اس سے وہ بہت متاثر تھی۔ پھر میسرہ آیا، اس کی زبانی آپ کے حالات سنے تو دل خوشی سے لبریز ہو گیا، اور پھر اتنی حیرت اور مسرت ہوئی، اتنی ہوئی جس کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میسرہ نے بتایا آپ نے کس طرح تجارت کی، معاملات میں کتنی سچائی اور ایمانداری دکھائی، کس قدر ان کے مال تجارت کی فکر رکھی اور جان و دل سے اس کی حفاظت کی۔ پھر راہب نستور کا واقعہ سنایا، آپ کے بارے میں اس نے جو خوشخبری دی تھی وہ بھی سنائی۔ میسرہ نے کہا، ایک واقعہ اور ہوا جس پر میں بھی حیران ہوں۔ سفر سے ہم لوگ واپس ہو رہے تھے، میرے ساتھ 2 اونٹ تھے، دونوں تھک کر جواب دے چکے تھے۔ میں بہت پیچھے تھا، اندیشہ ہوا کہیں قافلہ آگے نہ بڑھ جائے اور میں تنہا نہ رہ جاؤں۔ میں بڑھ کر محمد کے پاس گیا، ان کو صورتحال بتائی۔ پہلے تو انہوں نے دونوں اونٹوں کے پیر سہلائے، پھر نکیل ہاتھ میں لی اور ان کو ہنکایا۔ اب وہ اس طرح دوڑنے لگے جیسے انہیں کچھ ہوا ہی نہ تھا۔
خدیجہ بہت حیران ہوئی، بولی بھائی ان میں تو بڑی عجیب باتیں ہیں۔ اب ناممکن تھا خدیجہ کسی وقت آپ کو بھول جائیں یا آپ ان کے ذہن سے اتر جائیں، جب دیکھیے آپ ہی کا تذکرہ کرتی، جس سے ملتی آپ ہی کے گن گاتی۔ اب ان کو آپ سے بے انتہا محبت تھی اور تمنا تھی کسی طرح اس امین اور صالح جوان کے دامن سے بن جائیں، کسی طرح سے اسے اپنا شریک زندگی بنا لیں۔ ختیجہ کو اس کی فکر ہوئی، تمنا ہوئی اور پھر ایک تڑپ بن گئی۔ یہی ختیجہ تھی، ہاں یہی ختیجہ جن کو قریش کے بڑے بڑے رئیسوں نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا، انہوں نے ہر ایک کو ٹھکرا دیا تھا، ہاں ٹھکرا دیا تھا اور لاپرواہی سے رخ پھیر لیا تھا۔ آپ کی رفاقت کی یہ خواہش اتنی بڑھی کہ ختیجہ اسے راز نہ رکھ سکیں۔ قریبی عورتوں نے ان کی اس خواہش کو بھانپ لیا۔ ان میں خاتون تھی نفیسہ بنت امیہ۔ کچھ سیرت نگاروں نے ان کا نام نفیسہ بنت منیہ بھی لکھا ہے۔ یہ دونوں نام ایک ہی ہیں۔ منیہ نفیسہ کی والدہ کا نام تھا اور امیہ ان کے والد کا۔ ہاں تو نفیسہ نے ختیجہ سے کہا، ختیجہ کیا حرج ہے، امین سے نکاح کیوں نہیں کر لیتی؟ ختیجہ بولی، آخر کیسے، اس کی کیا شکل ہوگی؟ نفیسہ نے کہا، تم تو بس ہاں کرو، یہ کام کرانا تو میرا کام ہے۔ پھر نفیسہ آپ کے پاس آئیں اور بولی، محمد یہ تنہائی کی زندگی کب تک رہے گی؟ اب تو تمہیں اپنا گھر بسا لینا چاہیے۔ آپ نے فرمایا، میرے پاس ہے کیا جو گھر بساؤں؟ نفیسہ نے کہا، اچھا بتاؤ، اگر اس کا انتظام ہو جائے اور ایک نہایت حسین اور مالدار خاتون سے گھر بسانے کو کہا جائے تو تیار ہو جاؤ گے؟ انکار تو نہیں کرو گے؟ آپ نے فرمایا، وہ کون ہے اور آپ کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ نفیسہ نے کہا، ختیجہ سے بہتر جوڑا تمہیں نہیں ملے گا۔ نیک کام میں دیر کیا، یہ کام جتنی جلدی ہو جائے اچھا ہے۔ ختیجہ کے اخلاق اور دانائی سے آپ بہت متاثر تھے۔ آپ نے جیسا سنا تھا ان کو ویسا ہی پایا تھا۔ لوگ ان کو طاہرہ کہتے تھے، آپ نے ان کو طاہرہ ہی پایا، لیکن ان سے نکاح یہ تو خواب و خیال میں بھی نہ تھا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا اس کے لیے بڑے بڑوں نے زور لگایا لیکن ترس کے رہ گئے۔ آپ نے فرمایا، لیکن کیا یہ ممکن بھی ہے؟ کیا وہ سونے کی چڑیا اس ویرانے میں بسیرا کرنے کو تیار ہو جائے گی؟ نفیسہ نے آپ کو بھی وہی جواب دیا، تم اس کی فکر نہ کرو، اس چڑیا کو اس باغ میں لانا تو میرا کام ہے۔ آپ ابو طالب کے پاس پہنچے اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ ابو طالب نے سنا تو سخت حیران ہوئے۔ آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ یا غلط بات تو سنی نہیں تھی، اس لیے انکار بھی نہیں کر سکتے تھے، البتہ بولے، تعجب ہے بیٹے، ختیجہ قریش کی معزز خاتون، مال و دولت اور جاہ و منصب والوں کو تو ٹھکرا دے اور تم کو اپنا دولہا بنانا پسند کر لے۔ پھر بولے، لیکن بیٹا ایسا ہو بھی سکتا ہے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ تمہارے پاس سونے چاندی کی دولت نہ صحیح، لیکن تم خود ایک ایسا انمول ہیرا ہو جس کے سامنے یہ ساری دولت دنیا ہیچ ہے۔ آپ نے فرمایا، چچا مجھے نہ مال کی ہوس ہے نہ اس سے محرومی کا کوئی غم۔ ابو طالب نے بھائیوں کو ساتھ لیا، ختیجہ کے چچا عمرو بن اسد کے پاس گئے، ان کے بھائی عمرو بن خویلد سے بھی ملے اور آپ کی طرف سے خدیجہ کے لیے نکاح کا پیغام دیا۔ بھائی اور چچا کو پیغام اس وجہ سے دیا کہ ان کے والد پہلے ہی انتقال کر چکے تھے، وہ دونوں اسی دم تیار ہو گئے، بلکہ کہنا چاہیے وہ پہلے سے ہی تیار بیٹھے تھے اس برکت کو خوش آمدید کہنے کے لیے۔ چٹ پر شادی کا دن طے ہو گیا۔ وہ دن آیا تو خاندان کے تمام شرفا ختیجہ کے مکان پر جمع ہوئے۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح دیا، خطبہ بہت عمدہ تھا، اس سے اندازہ ہوتا ہے آپ کے بڑے آپ کی شخصیت سے کس درجہ متاثر تھے۔ حمد و ثنا کے بعد فرمایا، یہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد ہے، یہ وہ نوجوان ہے کہ قریش میں اس جیسا کوئی نہیں۔ ہاں مال اس کے پاس کم ہے، لیکن مال تو چلتی پھرتی چھاؤں دھوپ ہے۔ محمد میرا عزیز ہے، یہ تم سب جانتے ہو۔ وہ خویلد کی بیٹی ختیجہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور میرے مال سے 20 اونٹ مہر مقرر کرتا ہے، بخدا اس کا مستقبل انتہائی شاندار ہے۔ اس طرح یہ مبارک تقریب انجام پا گئی اور خاتون قریش امین قریش کے گھر آ گئی۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال 2 ماہ 10 دن تھی اور بی بی ختیجہ کی عمر 28 سال تھی۔ ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت ختیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ آپ کا حلیہ مبارک، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھتی ہوئی جوانی تھی، حسن و دلکشی بلا کی تھی، گورا گورا رنگ ملاحت لیے ہوئے، مسکراتا ہوا نورانی چہرہ، ہلکی گولائی لیے ہوئے، قد درمیانہ، نہ تو پستہ قد اور نہ بہت زیادہ لامبے، بڑا سر جس پر سیاہ سیاہ گھنے بال، ہلکے گھنگریالے
चौड़ी पेशानी जिससे गैर मामूली अजमत टपकती, बारीक बारीक भावें एक दूसरे से जुदा, कुछ खमदार और भरी हुई, इंतहाई खुशनुमा, दराज पलकें, सियाह व सुरमगी आंखें, चौड़ाई लिए हुए, सफेदी में हल्की हल्की सुर्खी, जो आंखों की कशिश में गैर मामूली इजाफा कर रही होती। फिर निगाहों में शर्म हया की घुलावट और देखने का इंतहाई मासूमाना और दिलकश अंदाज, नाक कुछ ऊंची और सुतवा, सामने के दांतों में हल्की हल्की रेखें, गुफ्तगू फरमाते तो मोती की तरह चमकते, ऐसा लगता गोया उनसे नूर उबल रहा है। चेहरे पर भरी हुई घनी दाढ़ी, खूबसूरत सी ऊंची गर्दन, सीना कुशादा, मोंढों का दरमियानी फासला आम पैमाने से कुछ ज्यादा, चौड़ी चौड़ी कलाइयां, हथेलियां फराख और नर्म गुदाज, उंगलियां मौजू हद तक दराज, हल्की हल्की सोती हुई पिंडलियां, एड़ियों पर बराए नाम गोश्त, तलवे जरा गहरे, चलते तो कुव्वत के साथ, जरा आगे को झुककर कदम जमा कर रखते, रफ्तार बहुत तेज होती, मालूम होता नशेब में उतर रहे हैं। चेहरा गौर व फिक्र में डूबा रहता और निगाहों में पाकीज़ा ख्यालात और बुलंद जज्बात चमकते होते। देखने वाला पहली ही नजर में मरूब हो जाता।